اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ جس طرح دیگر عبادات، نماز، قرآن پاک، حج، روزہ، زکوٰۃ، عشر، ہر عبادت کے اندر شرائط ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سے اظہار محبت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار، اس کا بھی کچھ ادب ہے۔ اللہ والو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت، ایک طرف جہاں حضور علیہ السلام ہمارے لیے رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی طرح حضور علیہ السلام کا ادب اور حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر آ کے اس پر قائم رہنا بہت حساس معاملہ ہے۔ سورہ حجرات کی آیات میں اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں میرے نبی پاک علیہ السلام کی حضور، میرے محبوب کی حضور پست رکھو، نیچی رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہ دو باتیں ہیں، ان دو باتوں کو آج ہم نے لے کے چلنا ہے کہ آیا ہم نے درود پاک کا حق جو ادا کرنا ہے، جو ہم درود پاک کی تبلیغ کر رہے ہیں یا درود پاک کا ہم کام کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے اذن سے، ان کی نگاہ کرم سے، ہماری غلطیاں اس میں کیا کیا ہیں اور ہمارا جو انداز تبلیغ ہے یا انداز نشر و اشاعت ہے یا انداز دعوت ہے، وہ فی زمانہ کس طرف چلا گیا ہے۔ ایک طرف حضور علیہ السلام کی مبارک ذات ہے جو رحمت للعالمین ہے، دوسری طرف ہمارے لیے وارننگ ہے، تنبیہ ہے، اللہ جل شانہ کا حکم مبارک ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے اعمال ضائع کر دی جائیں اور تجھے خبر تک نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہیں اور رحمت ہی رحمت ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کے پیارے حبیب علیہ السلام وہ ہستی ہیں۔ اللہ والو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو گفتگو ہے، یہ جو آج کا موضوع ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو دل کے کانوں سے سماعت کیجیے گا۔ حبیب علیہ السلام کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم اس طرح فرمایا کہ جب حبیب علیہ السلام کو پکارو تو راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو، یعنی کہ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ معاملات کتنے حساس ترین معاملات ہیں کہ ایک طرف ہم نے ایک چیز کو پکڑ کے تبلیغ کا حصہ بنا لیا ہے، لیکن یہ دو چیزیں ہیں یہ جو اس معاملے کے اندر ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے، اس کا ہمیں کوئی احساس یا اس پہ ہماری اتنی توجہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ حکم کس وجہ سے ہے، اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت ہیں، یہ ہمیں علم ہے، لیکن اس رحمت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ میں عطا فرمائی ہے، اس کا حق کس طرح ادا کرنا ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ موضوع آج کے دور کی ضرورت تھی، اس حقیر کے اوپر اللہ نے مہربانی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت سے اور اپنے بزرگان دین کی دعاؤں سے میں اس موضوع کو لے کے آج چلا ہوں کہ اللہ والو، آج ہر ایک بندہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ درود پڑھو، ہر حال میں درود قبول ہی قبول ہے، ہر حال میں درود قبول ہی قبول ہے، ہر حال میں درود قبول ہے۔ یہ ہر ایک کی زبان پر عام ایک ترانے کی طرح گنگناتا یہ الفاظات ہیں جو ہر ایک کی زبان پہ جاری و ساری ہیں۔ ہم نے درود کی قبولیت کو تو دیکھ لیا ہے، ہم نے یہ تو رٹ لیا ہے کہ درود ہر حال میں قبول ہے، لیکن کیا ہمیں کبھی اس بات کا علم ہوا ہے کہ ہمارا درود تو قبول ہے، لیکن اس درود کو جو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجا ہے، اس کی جو قبولیت ہے آیا وہ کس درجے کی قبولیت ہے؟ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات پر درود و سلام تو پڑھ لیا ہے، لیکن اس کی قبولیت کا درجہ کون سا ہے یہ کبھی ہمارے گمان کے اندر نہیں آیا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں صرف ایک بات چل رہی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ بس درود پڑھو اور منت مانو اور مشاہدے بتاؤ، مشاہدے چھاپو، اس نے درود پڑھا اس کو یہ مل گیا، میں نے پڑھا مجھ کو یہ مل گیا، میں نے فلاں کو بتایا اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا۔ لیکن جو اصل ہے درود کا حقیقی مقصد ہے، جو میں پیٹتا ہوں، جو میں روتا ہوں کہ امت کو پکڑ کے مشاہدوں کی طرف لے گئے، اپنی کمائیوں کے دھندے آپ نے بنا کے درود کو کمائیاں شروع کر دیں۔ لیکن یہ چیز جو سب سے زیادہ آج کے دور کی ضرورت ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک اس درجے کا پڑھا ہی نہ ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول تو وہ درود ہو چکا ہے، لیکن اس درجے تک نہیں پہنچا کہ جس درجے پہ پہنچ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اقدس کا فیض، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کا فیض ہماری روح کو ملے۔ یہ اصل موضوع ہے۔ اس موضوع کی طرف آج کے دور میں واللہ عالم قلیل چند لوگوں کے سوا شاید کسی کی توجہ گئی ہو۔ حضرت علامہ شیخ علی فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جواہر المعانی میں اس کے آخر میں فرماتے ہیں، ایک دن میں نے اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب ہدیہ کرنے کی نیت سے پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ثواب ہدیہ کرنے کے متعلق پوچھا، تو میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے جواب دیا کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے بالکل بے پرواہ ہیں، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے صلاۃ والسلام کی حاجت ہے، نہ ہدیہ اور احصال ثواب کی، اور اس کی وجہ پہلی جو ہے وہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے سوا کسی کے محتاج نہیں، پہلی بات۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بے پایاں فضل فرما دیا ہے جس کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فضل و کمال کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو چکے ہیں، جس تک اور کسی کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک کا یہ فرمان اس بات کا گواہ ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہ عطائے الہی اگرچہ آپ کو بڑی آسانی سے حاصل ہو گئی، مگر اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کی حقیقت اور انتہا کے ادنا درجے کو معلوم کرنے کے لیے بھی ہماری جو عقلیں ہیں وہ ناقص ہیں، وہ قاصر ہیں۔ اعلیٰ ترین درجے کا تو خود اللہ والو اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ ترین درجہ کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کو
حق تعالی اپنی ربوبیت کے شایان شان فضل عطا فرماتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درجہ اور مرتبہ پر اتنا فیضان کرتا ہے جتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و منزلت ہے۔ اب اس عطا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو مرتبہ لامحدود سے وارد ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا فضل و کرم ہے اتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عظمت ہے۔ اب اس انعام الہی کا اندازہ کون کر سکتا ہے، اور اس کی وسعت کو عقلیں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں؟ اسی لیے اللہ پاک نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل مہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی امتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی امتی نیک کام کرے، اس کے لیے صالح ثواب میں کمی کیے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کام کا اجر ملتا ہے جو امتی کرتا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کی ابتدا کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ ثواب پیش کرنے کی نیت کرے، یعنی کہ میں نے اکثر بیانات میں بھی کہا، میرے شیخ محترم بھی فرماتے ہیں کہ یہ نظام سارا آٹو پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہی ایسی ہے کہ یہاں ہم نے کیا اور وہاں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب اللدنیہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا کہ کوئی بھی امتی نیک کام کرے، کوئی بھی امتی اگر نیک کام کرے تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اصل ہیں۔ ایک اور محقق نے لکھا، اہل ایمان کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، ان کے اجر و ثواب میں اس قدر اضافہ کیا جاتا ہے جس کا اندازہ صرف اللہ کو ہے۔ قیامت تک جو ہدایت پاتا رہے گا اور اچھے اعمال کرتا رہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب اللہ والو ہماری باری، ہمیں اللہ نے توفیق دی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، ہمارے سوشل میڈیا پہ سننے والے احباب ہیں ان کو اللہ نے توفیق دی، وہ کسی کو نیک کام کی تلقین کرتے ہیں، جیسے ہم درود پاک کی دعوت دیتے ہیں، وہ کسی کو درود پاک کی دعوت دے دیتے ہیں، تو اس کام کا ثواب، اس کے اچھے کام کرنے کا جو اجر ہے وہ اس دعوت دینے والے کو بھی ملے گا، اس کے مرشد کو بھی ملے گا، اور شیخ کو اس کا دگنا ثواب ملے گا۔ جو دعوت دے رہا ہوتا ہے اس کو دگنا ملتا ہے، پھر اس کو جس نے دعوت دیتی ہے یعنی کہ تیسرے بندے کو اس کو 4 گنا ملتا ہے، اور چوتھے کو اس سے 8 گنا ملتا ہے، یوں درجہ بدرجہ جو ثواب ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اسی سے پہلے بزرگوں کے بعد اپنے آنے والے بزرگوں پر جو فضیلت ہے یہ معلوم ہو جاتی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 10 مرتبے فرض کیے جائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اجر میں 1024 درجے اضافہ ہوگا، اور جب 10ویں آدمی کی وجہ سے 11ویں آدمی نے ہدایت حاصل کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اجر 2048 درجے تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جو ایک امتی بڑھتا جائے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا اجر دگنا ہوتا جائے گا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب موضوع آ گیا وہ جس موضوع کی میں بات کر رہا تھا شروع کے اندر۔ درود و سلام تو پڑھ لیا، درود و سلام تو قبول ہو گیا، ہم نے یہ تو رٹا لگا لیا کہ درود و سلام قبول ہی قبول ہے، آیا اب کس درجے پر قبول ہے یہ سنیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اویسی ہیں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو تربیت حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب لکھی الابریز شریف کے نام سے، اس کتاب کے اندر باب الصوم میں ایک سلسلہ آپ نے تحریر فرمایا، اس کے اوپر آپ نے کلام فرمایا کہ 2 شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے ہیں، ایک کو تھوڑا اجر ملتا ہے لیکن دوسرے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جس کو زیادہ ملتا ہے اللہ والو اس کا نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شمار کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ اس کی وجہ بھی فرماتے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ دونوں نے درود پڑھا ہے، ایک کو کم اجر ملا ہے اور ایک کو زیادہ ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اب سماعت کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلے شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا تو غفلت کی حالت میں پڑھا۔ کیا پڑھا؟ غفلت کی حالت میں پڑھا، اس کی زبان سے درود پاک تو ادا ہو رہا ہے لیکن اس کا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ نہیں ہے،
اس کا دماغ کہیں اور ہے، اس کا دل کہیں اور ہے۔ عام مثال کے اندر یوں کہہ لیں کہ کام کاج کرتے وقت درود و سلام پڑھنا، کام کی طرف توجہ بھی ہے، زبان چل رہی ہے، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، ایک تو حالت یہ ہو گئی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوسری جو وجہ ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ بہت سی باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس کی ایک اور وجہ لے لیں جس کے اوپر میں پیٹتا ہوں، منت منو تو درود پاک پڑھو، 1.25 لاکھ دی منت منو، اپنے کام دی نیت کرو، جیڑا تہاڈا کام ہے انہوں ذہن چ رکھو تے کی درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ پھر تسی ذہن چ جدوں کام رکھ لیا تے حضور وال ذہن تے نہ گیا پھر تہاڈا۔ اب کیا فرما رہے ہیں حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس کے دل میں اور بہت سی باتیں ہیں، اور اس کی جو زبان ہے وہ صرف ایک عادت کے طور پہ درود پاک پڑھتی ہے، اس لیے کیا ہے کہ اس کو اجر کم ملتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا نا کہ دل سے دنیا کی محبت نکال، زیارت تو ہوئی آپ کو لیکن حجاب آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ احمد اپنے دل سے جو دنیا کی محبت ہے یہ نکال، اگر تو نکال دیتا تو یہ حجاب ہی نہ آتا۔ اب شاید آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیوں پیٹتا ہوں، کیوں دن رات میں راگ الاپتا ہوں کہ بھائی منت نہ مانو، آسائشوں کو چھوڑ دو، آسائشوں کو چھوڑ دو۔ اس کی دوسری دلیل سیدی شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عطا فرما دی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت یافتہ ہیں، وہ ویسی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ٹھیک ہے جی۔ اب فرما رہے ہیں کہ اس طرح پڑھنے والے کو کیا ہے کہ اجر کم ملا ہے۔ اب دوسرا شخص ہے، اس کی زبان سے درود پاک محبت اور تعظیم کے ساتھ نکلا، ادب کے ساتھ نکلا۔ محبت پھر اس لیے تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دل میں تصور کرتا رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال مقام و مرتبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جلال و عظمت کا تصور کرتا رہا، اور یہ تصور بھی کرتا رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اس کائنات کو بھی خلق نہ فرماتا۔ تو ایک اس کے دل میں کیا ہے تصور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور یہ اگلوں پچھلوں سب کے لیے رحمت ہیں اور مخلوق کے لیے ہدایت، علیہ السلام ہی کی طرف سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے صدقے سے ہے۔ پس وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے، جس کا تعلق آدمی کے اپنے ذاتی مفاد سے ہو۔ ذاتی مفاد کی ہے جناب، مینوں او مل جاوے، مینوں ویزا لگ جاوے، اب معاملہ سمجھ آ گیا؟ نہ کہ اس وجہ سے کہ جس کا تعلق آدمی کے اپنے ذاتی مفاد سے ہو، اور تعظیم اس لیے کہ انسان اس عظمت اور شان کی طرف دیکھے اور یہ بھی سوچے کہ اس شان و عظمت والے کی جو حمد ہے، جو تعریف ہے، اس کا جو ذکر ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، اور یہ بھی سوچے کہ ساری مخلوق ان میں سے ایک عظمت و خصلت کے بیان کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ لائق تعریف خوبیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک میں اس عروج و ترقی پر ہیں کہ ان کیفیات کا ادراک بھی فکر انسانی سے ممکن نہیں ہے، چہ جائے گا بالفعل ان کا بیان کر سکے۔ پس جب آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس طرح درود شریف پڑھتا ہے، اس عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس شان و شوکت، تعظیم اور رفت کو نظر رکھتے ہوئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل تصور کے ساتھ وہ آدمی کرتے ہوئے درود پاک پڑھتا ہے، تو پھر اس کا جو اجر ملتا ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدر و مرتبہ اور اللہ کے فضل و کرم کے مطابق ملتا ہے، اور اس کا دار و مدار بھی اسی محبت کے جذبے کے مطابق ہوگا۔ پہلے شخص نے درود پڑھنے میں جذبہ، پہلے شخص نے درود پاک پڑھا، اب اس کا جو درود پڑھنے کا جذبہ ہے اس کا ذاتی مفاد ہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے منت مانی ہوئی ہے 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، میری نوکری نہیں ہے، مجھے نوکری مل جائے۔ میں ہن ذرا سمجھائی جاواں تانوں نال نال نا،
لہذا اس کا ثواب بھی اسی کے مطابق اس کو ملنا ہے۔ یہی حال اس عمل کا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے لیے بجا لاتا ہے، جب اس نیک عمل پر ابھارنے والا جذبہ اللہ کی عظمت، جلال اور رفتوں کی بریائی ہو تو اس کا اجر بھی اللہ کی عظمت کے مطابق ہو۔ اور جب اس عمل پر آمادہ کرنے والی صرف بندے کی اپنی غرض ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اپنی ذات کی طرف لوٹنے والا مفاد ہو تو اجر و ثواب اسی کے مطابق ملنا جی۔ ایک اور بزرگ عارف باللہ سید محمود الکردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ گزرے نے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لیجئے جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حالت استغراق، نیند، اونگ، غفلت یا کسی حال میں اس طور پر درود شریف پڑھے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو ان حالات میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ او بھائی جان درود تے قبول ہوندا ہے تے اسی بھی کہنے ہاں، ثواب مل جائے گا تانوں ہے تے اسی بھی کہہ رہے ہیں۔ رونا اسی کس گل دا رو رہے ہیں کہ منت نو چھڈو، اپنا ذاتی مفاد چھڈ بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رضا واسطے درود پڑھ۔ رونا تے اسی اے روندے پئے ہیں، تو درود پڑھنا ہے کہ معجزے ویکھاں۔ ہائے دن مینوں کسی نہ کسی دا میسج آیا ہوندا ہے، او جی اویس صاحب آپ درود شریف پڑھدے ہو تو تسی کی معجزے ویکھے نے؟ اور میں کہ میرے جے بدکار نو، میرے جے کتے نو حضور نے درود شریف پڑھن دے لاتا ہے، کم معجزہ۔ میری وجہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جے میرے جے بدکار دی ایسی بخشش دا بہانہ بناتا، میری وجہ تو کئی درود پڑھدے پئے نے، اور میری بخشش دا ذریعہ نہیں تے ہور کی نہیں، اے کم گھٹ معجزہ ہے۔ اللہ والو یہی چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ درود جس طرح پڑھو گے اللہ والو قبول تے ہو جائے گا، ثواب تے مل جائے گا۔ ثواب نو کی کرنا جے؟ محبت دے وچ ثواب نہیں چلدا، محبت دے وچ محبوب دی رضا چلدی ہے۔ حضرت سید عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات میں سیدی عبد المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں ان کا ایک قول یہ نقل کیا کہ میں نے سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے جو ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے۔ کیا یہ بشارت اس کے لیے ہے جو حضور قلب سے درود شریف پڑھے؟ فرمایا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہیں، یہ تو ہر اس شخص کے لیے ہے جو مجھ پر درود بھیجے، اگرچہ غفلت سے ہو، یا اللہ اسے بھی ایسے فرشتے عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یعنی کہ غفلت سے تو نے درود پڑھا، اپنے مطلب کے لیے درود پڑھا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے درود پڑھا، پھر بھی تجھے ثواب تو مل رہا ہے میرے بھائی۔ پھر بھی تیرے اس درود پڑھنے پر اللہ تجھے کیا انعام دے رہا ہے کہ اللہ تجھے فرشتے، تیرے اس درود پڑھنے سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں جو تیرے لیے قیامت تک دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگلی گل سنو، جو پوری توجہ سے دل لگا کر درود پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا رہے ہیں۔ حضرت سید عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ نے طبقات چ نقل کیتا تے سیدی ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے حالات وچ نقل ہویا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو انہاں نے پوچھیا سی کہ جڑا غفلت نال درود پڑھدا ہے اونوں کی ملدا ہے؟ تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی 10 رحمتاں ملن گیاں تے ایسے فرشتے اللہ پیدا فرمائے گا جڑے تا قیامت دے واسطے دعا تے استغفار کرن گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پوری توجہ سے دل لگا کر درود پڑھے گا تو اس کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مسالک الحنفیٰ میں ہے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے خود درود پڑھنے کا ذکر فرمایا۔ آئے درود پڑھو نا، ان اللہ و ملائکتہ، پہلے رب پھر فرشتے پھر ایمان والوں کو حکم دیتا ہے۔ کیا؟ پہلے خود درود پاک پڑھنے کا ذکر فرمایا تاکہ پڑھنے والے مسلمان کو اس سے ترغیب ہو اور نہ پڑھنے والوں کو تنبیہ ہو کہ اللہ پڑھ رہا ہے تو مینوں غیرت کیوں نہیں آ رہی، اللہ دا حکم میں کیوں نہیں مان رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر میں کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ کئیاں نوں درود السلام دے نام تو پیڑ ہونا پیندی ہے۔ اللہ پاک جو خود ذکر فرما رہا ہے درود السلام کا کہ پڑھنے والے کو، مسلمان کو اس سے ترغیب ملے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو بھی پڑھ، اور نہ پڑھنے والوں کو تنبیہ ہو
گویا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا کہ میں اپنے اس جلال و عظمت بلند مرتبے مخلوق کے غنی ہونے کے باوجود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہوں، اور فرشتے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں اور اس کی بارگاہ میں عظیم الشان مرتبہ پر فائز ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، تو تمہارا تو حق زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر تم بھی درود بھیجا کرو، کیونکہ تم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محتاج ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی 10 رحمتیں اور سلام ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شفاعت فرمانے والے ہیں، اس لیے ایسی درود پڑھنا ہے۔ اور بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی برکت سے ہم دنیا اور آخرت کا شرف پائیں گے، ایس کر کے درود پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جزا دے جس کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستحق ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس لیے درود نہیں بھیجتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی حاجت ہی نہیں ہے، نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی حاجت ہے، نہ فرشتوں کی درود کی حاجت ہے۔ اللہ والو، بات پہلے ذکر ہو چکی، ہم محض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے اظہار کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، اور درود پڑھنا ہے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے۔ یہی بات میں آپ کو پہلے بھی سمجھاتا ہوں، بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنے کے لیے درود پڑھو، اس نعمت کا شکر کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم شکر کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ ہم درود و سلام پڑھیں گے۔ جیسے اللہ نے ہم پر اپنا ذکر واجب کر دیا، جیسے اللہ نے ہم پر اپنا ذکر واجب کر دیا، حالانکہ اللہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو محض اظہار عظمت کے لیے ہم پر واجب ہے، اور یہ بھی ہم پر اس کی شفقت ہے تاکہ ہم اس کی یاد میں جب ذکر کریں، اس کا ذکر کرنے سے ہمیں کیا ہوگا؟ اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت فرمایا، اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ امت کی طرف سے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی خدمت ہو، جس کے عوض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اسے نعمت شفاعت نصیب ہو۔ اس لیے اللہ نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا۔ ہن وجہ سمجھ آئی درود پاک پڑھن دی؟ بھائی جان تو درود پڑھ 1.25 لاکھ تینوں گڈی مل جانی ہے۔ نہیں، درود پڑھنے کی بھائی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پانی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت واسطے درود پڑھنا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہ جو شخص میرے پہ ایک دفعہ درود پاک پڑھے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ دی جڑی تفسیر لکھی ہے آپ نے اس آیت مبارکہ دی، اس کے تحت آپ کیا نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ امت کی طرف سے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی خدمت ہو، جس کے عوض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اسے نعمت شفاعت نصیب ہو۔ پھر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک مرتبہ درود بھیجنے کے عوض 10 رحمتیں نازل فرمانے کا اعلان کر دیا۔ اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ ہے، جو انسان ہے، اللہ کی مزید عنایت کا محتاج رہتا ہے اور کسی وقت بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔